آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کا اصرار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بات ہی ہو سکتی۔ انڈیا کا اصرار ہے اور جناب امریکہ شہ دے رہا ہے، پاکستان کے حکومت کی مجبوریاں ہیں، تو یہ سارا جماعت الدعوہ کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم کشمیر پر کھڑے ہیں۔ انڈیا کو ہمارا اس طرح کشمیر پر کھڑے ہونا اور کشمیر کی بات کرنا یہ کسی صورت میں گوارا نہیں ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی مداخلت ادھر اتنی بڑھ گئی ہے اور امریکہ اتنا زیادہ نیچے لگ گیا ہے انڈیا کے کہ وہ جو کہے جا رہے ہیں وہ امریکہ کروایا جا رہا ہے، اور پاکستان حکومت مجبوری میں وہ سب کچھ کرتی جا رہی ہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حقائق تو حقائق ہیں، ہم کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حافظ صاحب، آپ ہمیشہ کشمیریوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آپ کو نظر بند کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا آپ کو نظر بند کیا گیا ہے، اور اب آپ کیا اس کے خلاف کوئی چیلنج کریں گے، کوئی بات کریں گے؟ جی ہاں، اس سے پہلے بھی مجھے بار بار نظر بند کیا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ عدالت میں کھڑا ہوں گا، یعنی چیلنج کروں گا، اپنے حق کا دفاع انشاءاللہ کروں گا۔ ہمیشہ مجھے عدالتوں نے ریلیف دیا ہے، میرے موقف کو تسلیم کیا ہے۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، میں کوئی اکیلا کھڑا ہوں؟ میں انشاءاللہ عدالت میں کھڑا ہوں گا اس پابندی کے خلاف۔ حافظ صاحب، آپ تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ بھارت کے کہنے پر نظر بند کیا جا رہا ہے، بھارت کے کہنے پر حکومت کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے؟ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کی تکلیف کس کو ہے؟ انڈیا کو ہے، اور انڈیا اور امریکہ کا معاشقہ چل رہا ہے، اور جو انڈیا کہے جا رہا ہے اور جناب ٹرمپ مانا جا رہا ہے، وہ اپنے حلف کے بعد پہلا فون ہی مودی کو کر رہا ہے، اور مودی یہ چاہتا ہے کہ میری گرفتاری ہو اور جناب جماعت کے خلاف مسئلے ہوں، تو یہی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں حافظ محمد سعید صاحب کہ اس فیصلے کے خلاف ایک تو آپ کی سطح پر جائیں گے، اور آئندہ کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہماری جماعت کا لائحہ عمل یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے رہیں گے۔ 5 فروری ہمارا پورا عشرہ کشمیر ہے، اس کا پروگرام جاری رہے گا ملک بھر کے اندر۔ میری نظر بندی ہوتی رہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگراموں کو بھی جاری رکھیں گے، اور ہم عدالت میں کھڑے ہو کر اس کو چیلنج بھی کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ محمد سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنے نظر بندی کی خبروں سے متعلق تصدیق کی ہے۔ پر بیٹھ کر کے بالکل وہی فیصلے کر رہے ہیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، یعنی اینٹی مسلم فیصلے، کہیں نہ کہیں اینٹی پاکستان فیصلے، اور کہیں نہ کہیں پرو انڈین یا پرو بھارتی فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ جو نئی خبر ہمارے سامنے آئی ہے، 2-4 دن لگے اس خبر کو پبلش ہونے میں، بات کر رہے میں، اس لیے کیونکہ خبر اتنی بڑی تھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو لے کر کے، پاکستان کو لے کر کے۔ وہ خبر یہ تھی کہ امریکہ کا ایک نیا مطالبہ سامنے آیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جو 7 ممالک کی انہوں نے فہرست ایک شائع کی ہے جن کو ویزا نہیں ملے گا امریکہ کا، اس میں ایڈیشن ہو سکتا ہے۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے بارے میں جب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں پوچھا گیا ٹرمپ انتظامیہ سے، تو ان کا واضح یہ کہنا تھا کہ اس میں ایڈیشن ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس کا پروپورشنل ہوگا، بالکل ریسیپروکیٹ ہوگا، اس سینس میں کہ اگر جماعت الدعوہ جیسی تنظیم کو وہ کالعدم قرار دیں، بین کریں، حافظ سعید کے خلاف کارروائی کریں، حافظ سعید کو بین کریں، تو تب ہی امریکہ کا ویزا کہیں نہ کہیں اس حوالے سے نتھی کیا جائے گا۔ عثمان ڈار صاحب، آپ کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں، 2-3 منٹ کا اور انتظار کر لیں، کیونکہ حکومت میں عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، تو حکومت سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ کیا وہ امریکہ کی جی حضوری کریں گے، ان کے باتوں کو منوان تسلیم کریں گے، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی کھیلیں گے، یا پھر کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی کریں گے؟ شکریہ بینش۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا سٹانس تو اس کے اوپر ہمیشہ سے بہت کلیئر رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ کوئی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت الدعوہ کا کیس بڑا عجیب ہے، مطلب ہمارے یہاں پر ہم جیسے کچھ لوگوں کے لیے تو شاید وہ کوئی بینڈ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بینڈ تو وہ ہیں، لیکن ان کے خلاف جو جس طرح سے ایک کیمپین کا امریکہ کہہ رہا ہے، اس کے لیے بار بار یو این کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے جب یہ بات ہوتی رہی تو ہم نے کہا کہ ان کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے، اگر ان کے خلاف کوئی چیزیں ہیں تو وہ منظر عام میں لائی جائیں، اس کے اوپر ان پہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ کسی کی خواہشات اور اس کی بات، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی بینڈ آرگنائزیشن جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے،
جس کے لیے پاکستان کے لوگوں کو پے کرنا پڑے، یقیناً اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ڈیمانڈ لسٹ دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو جائے. یقیناً یہ آپ کو معلوم ہے، کل سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ان کی اس پالیسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم واچ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر یقیناً آنے والے وقت میں مناسب وقت کے اوپر اس کا اپنا لاحہ عمل جو ہے وہ بالکل ہم دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر مطلب یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کل عمران خان صاحب نے جس طرح یہ بات کی وہ بڑی تکلیف دہ تھی. مطلب انہوں نے کہا دعا کرتا ہوں ویزے بند ہو جائیں. مطلب اس پہ بات کرتے ہیں، ہولڈ آن نا، آپ بھی فورن ڈومیسٹک پالیٹکس پہ پہلے حافظ سعید کی بات بتائیں. آپ لاہور میں رہتی ہیں، حافظ سعید صاحب بھی ادھر ہی رہتے ہیں. پہلے حافظ سعید کے بارے میں بات کریں، اس کے اوپر تو ہم سیشن کرتے ہیں، اندرونی پالیٹکس پہ تو بات کریں گے. حافظ سعید کا کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ناصر جنجوعہ صاحب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ صاحب اس بارے میں کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے بہت کچھ تو پہلے بھی ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بینڈ تو وہ آلریڈی ہیں اور ان کو واچ بھی کیا جاتا ہے. یقیناً اس میں وہ انڈر جو واچ لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ شامل ہیں. لیکن جس قسم کی باتیں یا امریکہ کی جو وش لسٹ ہے، ابھی تو خیر ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، ان کے اوپر اگر کوئی ثبوت موجود ہیں جس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اگر وہ ہو تو بالکل کارروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. ہونی بھی چاہیے. عثمان ڈار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جماعت الدعوہ حافظ سعید پہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اور آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، جس کے سامنے ایک بہت بڑا مارکا ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی شرائط ماننی پڑے گی، اگر ہم ویزا والی چیز پر فوراً جمپ ان نہ بھی کریں کہ ویزا اس سے نتھی ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے امریکہ کے بغیر ہمارا کچن نہیں چلتا، جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں امریکہ صاحب بہادر کے حوالے سے، اچھا وہ کلیئر کر دیجیے گا. یہ سر یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا، وہ تو جانے دیں. تو ڈار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت ایسا کوئی تگڑا ڈیسیجن کر پائے گی؟ دیکھیں، یہ تو بتانا عظما نہیں ہے کیونکہ وہ حکمران جماعت کو یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. لیکن جہاں تک جماعت الدعوہ کے مستقبل کا سوال ہے، وہ بھی موجودہ حکمران ہی طے کریں گے. اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت، اگر آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کی بھی جب بات ہوئی تو وہاں بھی ٹیررسٹ فنانسنگ کی بات ہوئی اور بہت سارے ایسے معاملات کو لے کے جہاں پاکستان کو رسک ہے بات ہوئی. تو اگر کوئی بھی جماعت، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، اگر کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں یا ایسے معاملات میں سامنے آتی ہے تو ضرور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی ایک وش اور ول کی ضرورت ہے، اور یہ تو عظما بھی بتا سکتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی جماعت کیا سٹیپ لینے والی ہے. یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا بات ہم جماعت الدعوہ کی کر رہے تھے اور عظما بی جو ہے وہ عمران خان پہ آ رہی تھی. میرا خیال ہے ہم عمران خان صاحب کی ٹاپک پہ آنے والے ہیں. سر مدعا تو خیر وہ بھی بڑا ہے، لیکن میں نے روک بھی دیا نا، میں نے کہا باری باری ڈسکس کرتے ہیں تو تسلی رکھے، یہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ کے لیڈر کچھ بھی بولتے ہیں سر، وہ ہیڈ لائنز بنتی ہے، اخباروں میں چھپتا ہے، مطلب ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز کے ٹکٹ چلتے ہیں. بات اپنے آپ میں یہ بھی ایک مدعا ہے، لیکن اس کی طرف بھی آتے ہیں. لیکن سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی جو بھی اب نئی پالیسی ہونے والی ہے، آپ بھی ڈیفینیٹلی بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے عمران خان صاحب، تو کیا امریکہ کے حوالے سے ان کی باتیں مان لینی چاہیے، منو تسلیم کرنی چاہیے، یا پھر کوئی پالیسی بنانی چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، پاکستان کو اپنی انٹرنل پالیسی بنانی چاہیے. ہم ایک خود مختار اور زندہ دل قوم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے ایک اقدام کر دے کسی بھی جماعت کے حوالے سے. تو یہی وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو عظما بھی بتا سکتی ہیں کہ ان کے وہاں کیا کیبنٹ میں یا انٹرنل پارٹی ڈسکشن چل رہی ہے اس پیغام کو لے کے جو امریکہ کی طرف سے آیا ہے. اور میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں میں جو بھی ان کی پارٹی کی لائحہ عمل ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. چند روز کی بات ہے. لیکن میں اپنی پارٹی کی طرف سے یا میں اگر اپنی بات کروں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لائحہ عمل آئے گا سامنے، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل سامنے آئے گا کہ آیا قبول ہے جو بھی انہوں نے فنانسنگ میں کوئی بھی جماعتیں اگر ہیں، میں خالی جماعت الدعوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی بھی جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ حقیقتاً ہیں، صرف اس بات پہ نہیں کہ امریکہ چاہتا ہے تو اسے بین ہونا چاہیے، اگر واقعی ہی کوئی حقائق یا ثبوت موجود ہیں ان تمام چیزوں کے تو پھر حکومت کو ضرور ایکشن کرنا چاہیے. یہ تو اب ان کے اوپر ہے نا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا موقف تو بتا دیں، آپ کی پارٹی کا موقف. سر اتنی بڑی پارٹی ہے، بار بار کہہ رہی ہوں پرائم منسٹر ویٹنگ ان گورنمنٹ ہے آپ کی پارٹی. الیکشن بس آیا کھڑا ہے سر، جنوری ختم گیا. آپ کی حافظ سعید پہ کیا پالیسی ہے؟ یس اور نو سر، ایک جملے میں آپ بتا نہیں سکتے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے سوچا نہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، حکومت میں تو یہ بیٹھے ہیں نا، تمام دستاویزات تو ان کے قبضے میں ہیں، جو بھی ثبوت ان کے پاس آئے ہوئیں گے کہ حافظ صاحب کی جو جماعت ہے وہ کس قسم کے اقدامات میں ملوث ہے، اور اس لیے میں اس پہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتا. یہ بہتر طور پہ بات کر سکتی ہیں حکومت کی طرف سے.
ٹھیک ہے, چلے عثمان صاحب, لاؤڈ اینڈ کلیئر مجھے آپ کا میسج مل گیا ہے. عثمان ڈار صاحب, اکثر بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں, ایک جملہ کہنا ہاں ہے جی جی عثمان صاحب, بہت اچھی میں سمجھتی ہوں کہ سین گفتگو کی ہے عثمان ڈار صاحب نے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا سٹانس آئے گا, اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. گورنمنٹ ابھی دیکھ رہی ہے امریکہ کے ساتھ جو بھی بیک ڈور پالیسیز اور یہ سب کچھ جو چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب بھی انتظار کر لیتے. کل جو گفتگو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, جو امریکن پالیسی کے حوالے سے کی ہے, تو کاش وہ انتظار کر لیتے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے اپنا بتا دیتی, اس کے بعد وہ گفتگو کر لیتے. سو اس کے اوپر بعد میں عمران خان صاحب, جیسے بھی عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ مجھے بات کرنے کا بہت وہ ہے, تو یقیناً عمران خان صاحب ایک ایسا ایلیمنٹ ہے نا اس ملک کے اندر کہ جس نے جہاں پر بھی جو گفتگو ہوگی ان کا بنتا نہیں بنتا انہوں نے بولنا ہے. چلیے ڈار صاحب سے شروع کر لیتی ہوں, کیونکہ عظما تو میرے خیال سے یہ پلان کر کے آئی ہیں کہ انہوں نے یہ بات ڈسکس کرنی تھی. جب سے ان کو میرے خیال سے انوائٹ کیا ہوگا تو تب سے سوچ رہی ہوں گی کہ ان کو لگی ہوگی بات, لیکن میں سوال بالکل اٹھاؤں گی عثمان ڈار صاحب. وہ اکثر آپ کے ہمارے ہاں میں کہاوت ایک ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کی خیر مانگی جائے نا تو وہ دعا ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کی خیر نہ مانگی جائے یا اگر اس میں کوئی خیر کا ایلیمنٹ نہ ہونا تو وہ چیز بد دعا ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے کل جو جلسے کے اندر گفتگو کی اور اس کے اندر ایک جو بڑا اعلان کیا, جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ ٹرمپ پاکستان کو ویزا نہ دے. کس لیے نہ دے؟ کیونکہ اس طرح سے پھر میں پاکستان کو بہتر کروں گا. کیسے بہتر کروں گا؟ ایسے بہتر کروں گا کہ اپنی وہ جو سیاست ہے اس کو چمکاؤں گا, لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جی نواز حکومت نے تو امریکہ کے ویزے بھی بند کرا دیے تھے, اب خان صاحب آئے ہیں, دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے جو ابھی, اب وہ پرائم منسٹر بن کے آئے ہیں تو اب انہوں نے امریکہ کے ویزے کھول دیے. سر یہ دعا ہے, یہ بد دعا ہے, یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا اعلان سامنے آیا سر؟ دیکھیں بینش, پہلے تو میں اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ایک بات کیا جو آپ کر نہیں رہی ہیں, اور انہوں نے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ جیسے ایران پہ انہوں نے پابندی لگائی امریکہ نے, تو ایران والوں نے یو ایس اے والوں کے بھی ویزے بند کر دیے. تو خان صاحب کا بنیادی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ پاکستانیوں کے ویزے بند کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ٹرمپ کے پاؤں پڑ جائیں کہ ہم نے امریکہ جانا ہی ہے, ہمیں امریکہ کے ویزے چاہیے ہی ہیں, اگر وہ ہمارے ویزے بند کرتے ہیں تو پھر پاکستان والے بھی یو ایس اے کے ویزے بند کر دیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایز اے نیشن, ایز اے قوم اتنا نیچے گرنے کی کہ ہم مرے جا رہے ہیں امریکہ کے ویزوں کے لیے. جہاں تک امریکن پاکستانیز کا سوال ہے, ہمیشہ سے ہماری تو طاقت ہی پی ٹی آئی کی اوورسیز پاکستانی ہے. ہم نے تو ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کیا ہے. پاکستان کے لیے بھی وہ بہت بڑا سرمایہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جو اوورسیز پاکستانی ہے بہت بڑا سرمایہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو پولیٹیکلی اچھالا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب نے کہہ دیا جی کہ امریکہ کے ویزے بند ہو جائیں, اور مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایران کے کانٹیکسٹ پہ بات کی تھی کہ ایران بھی تو ایک قوم پھر کھڑی ہو گئی جب امریکہ نے ان پہ پابندی لگائی تو وہ ایک نیشن کے طور پہ کھڑے ہو گئے. عثمان ایک منٹ, جسٹ گیو می اے منٹ, آپ کو میں پورا موقع دوں گی, جسٹ گیو می اے منٹ. عثمان ڈار صاحب مان لیا اگر ایران کے کانٹیکس میں بھی بات کی ہے تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان, اب بینر سلیم ایز این اینکر آپ سے سوال نہیں پوچھ رہی ہے, ایز اے سٹیزن آف پاکستان سر میں آپ سے آپ کے خیالات جاننا چاہوں گی کہ عثمان ڈار سے اگر پی ٹی آئی کو الگ کر دیں اور عثمان ڈار ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, اس کو کیسا لگے گا کہ اگر اس کا پاکستان کا کوئی ایک پرومیننٹ لیڈر یہ کہے کہ اللہ کرے کہ امریکہ ہمیں ویزا دینا بند کر دے, یعنی پاکستان ایسے نیشن کو امریکہ بین کر دے, ایسے نیشن کو بین کر دے, آپ کو بحیثیت پاکستانی کیسا لگے گا؟ مجھے سر بہت برا لگا, اس لیے پوچھا. پہلے تو کویشچن یہ ہے کہ ہمیں بھی کیوں برا لگا کہ ٹرمپ یہ بات کیوں کرے کہ پاکستانیوں کے ویزے بند کر دے. ہم کیا کوئی گری پڑی قوم ہے کہ وہ ہمارے ویزے بند کر دے؟ ہم نے کیا ہے, 20 کروڑ عوام یہاں رہتے ہیں, اور اگر چند 100 لوگ کوئی غلط عمل کرتے تو اس کی وجہ سے 20 کروڑ لوگوں نے پابندی. میں اپنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں بینش, میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں عثمان صاحب میں فین ہو گئی ہوں, بہت اچھی بات کی آپ نے, آپ کے لیڈر نے یہ بات کیوں نہیں کی عثمان صاحب؟ آئی ایم ریئلی جینوئنلی ویری ہیپی آپ نے جو جواب مجھے دیا ہے نا, واقعی. دیکھیں بینش, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کی ایک لائن پکڑ لی ہے کہ ویزے بند کر دیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ وہ انہوں نے بات اس کانٹیکسٹ میں نہیں کی جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں. اصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم اتنی جھری پڑی ہے کہ ہم امریکیوں کے پاؤں پکڑ لیں گے کہ ہمیں ہر حال میں ویزا چاہیے, تو پھر ہم اپنے ملک میں محنت کرنے کو تیار ہیں. پھر میں ایز اے نوجوان پاکستانی ترجیح دوں گا کہ اپنے ملک میں محنت کروں, پاکستان کو کھڑا کروں. اور آپ کے بقول ساہیوال کا ایک بھرا ہوا مجمع تھا, اس مجمع کے سامنے ہر چیز آن ریکارڈ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب میڈیا کی ڈالیں گے, ہم سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کے جلسوں کو بہت زیادہ ہم کوریج دیتے ہیں. اب خان صاحب بھی امریکہ نہیں جا پائیں گے سر فنڈ ریزنگ کے لیے. 2012 میں گئے تھے, روک لیا تھا, تو خان صاحب نے واپس آ کے کہا کہ میں ڈرون کے اگینسٹ بولتا ہوں, اس لیے مجھے روکا. مجھے تو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ واٹ اباؤٹ شوکت خانم, واٹ اباؤٹ دا چیریٹی جو آپ لوگ کلیکٹ کریں گے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جوش خطابت میں زیادہ بول گئے.
دیکھیں بینش، میرا ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ اوورسیز وزٹس کا، اور یقین مانیے میں نے ان کے دل میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے، پاکستان پہنچنا ہے، یو کے میں ہوں، یو ایس اے میں ہوں۔ بات یہ نہیں ہے امریکہ یا مغرب میں کوئی ایسی اٹریکشن نہیں کہ جس کے لیے ہمیں ایز اے قوم ذلت اٹھانی پڑے ویزوں کی۔ مقصد آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے جی کہ اگلی باری پاکستان کی آ سکتی ہے، اب یہ کریں اب وہ کریں۔ ہم کیوں نہ ایز اے قوم یہ سوچے کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور یہی وہ بات ہے۔ الیکشن کیمپین میں کہہ چکا ہے، خان صاحب کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے مجھے اس کا کانٹیکس بتایا لیکن میں کنونس نہیں ہوں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، اب وہ جو دکھ آپ لے کر آئی تھی کہ خان صاحب نے کہا کچھ کم ہوا ہے عثمان صاحب کی کلیریفیکیشن سے؟ نہیں دیکھیے بینش، گزارش یہ ہے کہ سیاست ہم کرتے رہتے ہیں، سیاسی گفتگو، یہ بات کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب تکلیف دیتی ہیں، بہت تکلیف دیتی ہیں۔ عمران خان صاحب جب پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ سپرلیٹو ڈگری سے شروع کیوں کرتے ہیں ہمیشہ؟ سونامی آ جائے گا، وہ تحریک سول نافرمانی شروع کر دو، پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجو، مطلب آپ ہر چیز کا بدلہ پاکستان کے نام سے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اب کل پاکستان کا یہ اب ان کا یہ نہیں یہ کوئی جذبات نہیں، کیا ایک سیاسی لیڈر جو آپ بار بار ان کو یاد کرا رہی ہیں جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، کیا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے لگا؟ یعنی آپ کی پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان از اے گروئنگ اکانومی ناؤ، پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے۔ جب ایک آپ کا بڑا لیڈر کھڑا ہو کے یہ گفتگو کرے، آپ کا کیا خیال ہے کہ گفتگو پوری دنیا میں نہیں جاتی ہے؟ پھر یہ صرف بات ویزوں کی نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کو یہ شاید بات بہت بڑی ہے یا ان کی سمجھ چھوٹی ہے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات ویزے کی نہیں ہے، بات اس ٹیگ کی ہے جو اس لسٹ کے اندر پاکستان کے آنے سے ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے ایران جو ہے اس نے سروائیو کر لیا تمام تر سینکشنز کے باوجود، بیکاز اس کے پاس تیل تھا، اس نے تیل کے سر کے اوپر اکیلے تنے تنہا، دنیا میں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تنے تنہا جینا، اور یہ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ دن کبھی آئے۔ دیکھیے عمران خان صاحب جا سکے نہ جا سکے وہ فرق نہیں پڑتا، بہت سارے لاکھوں پاکستانی جو ملک سے باہر جاتے ہیں، جو وہاں پر محنت کی کمائی کرتے ہیں، یہاں پر بھی بھیجتے ہیں، اپنا پیٹ بھی پال رہے ہیں، ان لاکھوں لوگوں کا سوچئے کہ ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہاں پر جو لوگ جی رہے ہیں، جو پاکستانی نژاد جو امریکنز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر مطلب ہر وقت آپ ایک کھڑی ہو کر ایک جذباتی اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں جس کا سر پہ بعد میں آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ جو ٹرمپ کا الیکشن ہے یہ تو خیر بہت ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ٹرمپ کا الیکشن کوئی بہت اس طرح کا الیکشن نہیں تھا جس میں جو کیا ہے رشین ان کی انٹیلیجنس نے، اور یہ تو اب خود CIA بھی مانتی ہے کہ کس طرح کا الیکشن ہوا۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ اور پھر پاسپورٹ اچھی بات ہوتی کہ عمران خان صاحب ہاں دھاندلی ہوگی وہاں پہ۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اچھا ہوتا کہ یہ جن کے ویزے ہیں نا لگے ہوئے امریکہ کے، یہ وہاں کھڑے ہو کے اناؤنس کر دیتے کہ لو جی میں شروعات کر رہا ہوں، وہ کر بھی دیں گے، ویزے واپس لے لو صاحبہ۔ اب کیا بات تو سنو، ایسے آئیڈیاز مت دیں اس پہ، وہ کر بھی دیں گے، آپ کو پتہ ہے نا وہ جوش ہمیں پتہ ہے، ہی از اے ویری ویری ایموشنل لیڈر۔ میری گزارش سن لینا، میری گزارش سن لیں، وہ امریکہ کا تو کر دیں گے تو لندن کا بھی کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی اکیلے امریکہ کی پالیسی نہیں ہوتی، امریکہ کے ساتھ پوری دنیا، وہ از اے سپر پاور، وہ پوری دنیا کے ساتھ جب ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے بات کرے گا نا، اور آپ کے اوپر وہ ایلیگیشنز لگا کے اگر آپ کو فکس کرنے کی کوشش کرے گا اس لسٹ کے اندر، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر آپ لندن کیسے جا پائیں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر آپ باقی ملکوں میں کیسے جا پائیں گے۔ یہ بہت خوفناک سینیریو ہے، میں تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ ابھی ضرورت وقت کی ضرورت، آپ حکومت میں ہیں، ہم دیکھیے پالیسی کیا بنائیں گے، پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اسی لیے ہم بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنے کی بجائے، کل سرتاج عزیز صاحب نے جو اس کا اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پالیسی، ہماری ظاہر ہے ان کے بہت سارے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ سو یہ اتنا آسان نہیں ہے، پاکستان کو نائجیریا نہیں ہے، پاکستان سوڈان نہیں ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان یہ ان ملکوں کے اوپر، سیریا کے اوپر جو پہلے بیچارے مر رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، ان کے اوپر ان کے سینکشنز لگانا آسان ہے۔ پاکستان